ملحدین کے اعتراضات آئیں گے اور ان ایک ایک اعتراض کو آپ ازبر اس کے جوابات کر لیجئے، کیونکہ جب کوئی بندہ بات کرتا ہے جب کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ ڈائریکٹ اعتراض ایک جملے میں کرتا ہے، ہم اس کو تفصیل سے دیکھنے لگ پڑتے ہیں تو سننے والا اس اعتراض کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ہمارے جواب کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے آپ کے اوپر لاجکس پیش کیے، آپ نے لاجکس کے ساتھ ان کا جواب دینا ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ملحدین کے اعتراضات کی بات کر رہے ہیں، اور ملحدین کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے وجود کو پہلے ثابت کریں۔ عام خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو قرآن میں پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سنتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے۔ تو یہ جو معلومات کا خزانہ آج بھی درست ثابت ہو رہا ہے، یہ معلومات کا خزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا تھا؟ اس کا مطلب کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے وہ معلومات کا خزانہ دیا ہے اور اس معلومات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ تو وہ ذات صرف وہی ہو سکتی ہے جو اس گہرائی سے لوگوں کو یہ چیزیں بتا رہی ہو، جس نے خود بنایا ہو، کیونکہ اس زمانے میں وہ ادوات، وہ ڈیوائسز وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس زمانے میں دوربین نہیں بنی تھی کہ خلا سے متعلق کوئی اکتشافات قرآن میں ذکر ہو تو کوئی کہے کہ یہ دوربین سے دیکھ کے بتایا ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ نیویگیشن سسٹم نہیں تھا، دنیا ایک گلوبل ولیج نہیں بنی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارجنٹائن کے علاقے میں جو پہاڑیاں ہیں ان کے رنگ دیکھ کے بتایا ہو کہ یہ مختلف رنگوں کی ہیں۔ اس زمانے کے اندر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مشاہدہ کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالعہ کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں اور سے معلوم ہوا، تو پھر جس نے بتایا اتنی درست معلومات کو وہ ہستی ہے جس نے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری پہلی دلیل ہے۔ یہ دلیل جب ایک آدمی کو میں نے دی جو ملحد ہو چکا تھا، تو اللہ کی توفیق، اس کی رحمت سے اس بندے نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے اس شخص سے صرف ایک بات کہی، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس نے بتایا تھا اسپیس سائنس کے متعلق؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ باہر گئے تھے اس دنیا سے، جو راکٹ کے ساتھ گئے تھے، وہ جو ایک لمحے میں ساتوں آسمانوں سے بلند چلے گئے تھے؟ کیا اس ایک لمحے میں اتنا مشاہدہ ممکن ہے؟ اگر وہ ممکن ہو بھی تو پھر تم نے معراج مان لیا، جب معراج مان لیا پھر خدا کو مان لیا، اور اگر تم نے مانا کہ معراج نہیں ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی گہرائیوں سے متعلق جو قرآن کی معلومات ہے، چند ایک ذکر کرنے لگا ہوں، وہ کس نے بتائی تھی؟ وہ کہنے لگا پہلے یونانی فلسفے میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہاں یونانی فلسفے میں لکھا ہے؟ یہ ملحدین کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ پہ اپنا علمی روب ڈھاڑتے ہیں، الٹی سیدھی دو کتابوں کا نام لے کے کہیں گے اور اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز یوز کریں گے تو دوسرے پہ روب پڑ جائے گا، اس کو بڑا پتہ ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ سارا یونانی فلسفہ میں نے پڑھا ہوا ہے، تو مجھے یہ نہ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یونانی فلسفے میں یہ ساری باتیں موجود تھیں۔ اللہ جواب ہو گیا اور ٹیلی فون بند کر لیا۔ اسلام آباد سے تعلق رکھتا تھا، اس کے کچھ دیر بعد گفتگو ہوتی رہی، آخر کار 9 دن کی گفتگو کے بعد اللہ نے اسے توفیق عطا فرمائی اور اس نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا۔ اور آپ کو سفارشات میں اس کے متعلق 2-1 باتیں اور ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل ہماری یہ ہے کہ اتنی درست معلومات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کہاں تک سے پہنچے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسی چیزیں میسر نہیں تھے، ایسے سفر میسر نہیں تھے کہ جو سمندر کی چیزوں کے متعلق، اس پوری جغرافی کے متعلق اور اس دنیا سے باہر کی معلومات درست مل سکتی۔ تو جس نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ خالق۔ یہ پہلا بنیادی۔ اور درست معلومات وہ کون کون سی ہیں؟ وہ آپ سے پوچھیں گے بھی کون سی درست معلومات ہیں؟ ہم ان کے سامنے چند درست معلومات ذکر کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ،
ہم اس چیز کو، ہم اس کائنات کو وسعت دیتے جا رہے ہیں، دینے والے ہیں۔ تو بگ بینگ کی تھیوری کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا، یہ کائنات آہستہ آہستہ وسیع سے وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اگر آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں تو 1400 سال پہلے جو اس خالق نے قرآن نازل کیا تھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نے فرما دیا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ اس کا مطلب جو دینے والا ہے وہی بتا سکتا تھا، کیونکہ مشاہدہ تو کسی اور نے کیا نہیں ہوا تھا۔ دوسری چیز، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وجہ والشمس ضیاء، کہ سورج جو ہے اس کی اپنی روشنی ہے، والقمر نور، اور جو چاند ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ ریفلیکشن ہے، عکس ہے۔ جیسے کسی چیز پہ روشنی پڑے تو اس سے روشنی کا عکس دوسری پہ پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے شاید یہ روشن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سورج خود روشن ہے اور چاند کے جو روشنی اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ عکس کی روشنی ہے۔ اب آپ اس بات کو اسی طرح سمجھیے کہ یہ ایک سورج ہے جو جل رہا ہے، اس جلنے کی وجہ سے روشنی پیدا ہوئی آگ سے، وہ روشنی ہم تک 8 سیکنڈ بعد پہنچتی ہے، اور وہ جب ہم تک پہنچتی ہے تو وہ اس دنیا کے ایک حصے پہ لگتی ہے، اور اس کے اثرات، اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ چاند پہ جاتی ہے، اور جو نیچے دنیا نیچے والا حصہ ہے وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے چاند روشن ہے۔ یہ کس نے بتایا تھا کہ چاند روشن نہیں ہے، چاند عکس دے رہا ہے ہمیں؟ وہ صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، ورنہ اس زمانے میں چاند سے جب روشنی نظر آ رہی ہے تو کوئی کہہ ہی نہیں تھا سکتا کہ اس کی اپنی اصل روشنی نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نہیں، چاند کی روشنی ایسی ہے اور سورج کی روشنی اس کی اپنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلن فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو دنیا ہے وہ سپن ہو رہی ہے۔ آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہوں گے، دیکھی بھی ہوگی، تو اس کے اندر بال سپن ہونے کا مطلب ہوتا ہے ایسے ایسے گھومنا، ایک سیلف روٹیشن ہوتی ہے ایسے۔ تو دنیا اس انداز سے گھوم رہی ہے، اور گھومتے گھومتے یوں گھومتی ہے، ایک دفعہ جب گھومتی ہے تو 24 گھنٹے میں گھومتی ہے، اس کو کہتے ہیں دن اور رات، اور وہ گھومتی ہے 365 دفعہ ایک سرکل میں ایسے گھوم کے آتی ہے، اس کو آربٹ کہتے ہیں، اور اس لیے اس 365 دفعہ کے گھومنے پہ وہاں پہ دوبارہ آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں 1 سال ہو گیا۔ جو حصہ سورج کے سامنے ہے وہ روشن ہے، جو پیچھے جاتا جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، رات ہوتی چلی جاتی ہے، اور پیچھے والے کے اوپر دن آتا جاتا ہے۔ اب یہ اسی مدار میں ہے، کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا نہیں۔ ایک جہاز کا رابطہ جس وقت کنٹرول ٹاور سے ختم ہو جاتا ہے تو جہاز اتر نہیں سکتا اپنے رن وے کے اوپر، کیونکہ اس کا رابطہ نہیں ہے۔ یہ کس نے بغیر نہ نظر آنے والے جو ہے اس ٹریک کے اوپر چلایا جس کو ہم آربٹ کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، یہ دنیا گھومتی اس مدار کے اندر ایسے گھوم رہی ہے، اور اس اصول کے مطابق یہ کہا جائے گا کہ جو سورج ہے، سورج بھی اپنے کسی مدار کے ارد گرد چل رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون۔ تو یسبحون تسبیح تیرنے کو کہتے ہیں اصل میں، اسی لیے عام اذکار کو بھی تسبیح کہتے ہیں کہ اس انداز سے کرو کہ آپ کا دل جو ہے اس طرح لگ جائے جیسے تیرنے والا ایک بے خودی کی کیفیت میں آتا ہے۔ تو کل فی فلک یسبحون، تو یہ بھی اسی طرح کسی ایک خاص مدار میں ہے۔ اور آج کچھ سال پہلے سائنس نے یہ ڈسکور کیا کہ سورج اپنے اس پورے کے پورے سولر سسٹم کو لے کے کہیں گھوم رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں تو اس وقت پہلے آ گیا۔ یہ کس نے بتایا تھا کہ یہ چیز جو ہے اس کو اس انداز سے کوئی مشاہدہ تو ہوا نہیں، وہ کس نے بتایا؟ وہ خالق نے بتایا ہوگا، تو اس سے خالق کا وجود ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے پہاڑ ہیں کہ جن کے رنگ سرخ بھی ہیں، جن کے رنگ کالے بھی ہیں، جن کے رنگ سفید بھی ہیں، وہ ایک ہی جگہ پہ ہیں۔ آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب سے باہر کبھی نہیں گئے، اس طرح ایک دفعہ کا جانا ثابت ہے، اور وہ بچپن کا جانا ثابت ہے، یا جوانی نبوت سے پہلے کا جانا ثابت ہے۔ اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اور اس ایشیا کی سرزمین سے تو باہر کبھی بھی نہیں گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کس نے بتایا تھا کہ ارجنٹائن کے پاس ایسے پہاڑوں کا ایک پورا سلسلہ ہے
کہ جو سفید ہے اس کے ساتھ ہی سرخ ہے، اس کے ساتھ ہی کالا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سارے کا سارا رنگ برنگے جو پہاڑ ہے یہ وہاں موجود ہے۔ تو جو بغیر دیکھے یہ معلومات دے رہا ہے اور خود اس نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب کسی ذات نے دیا ہے، تو وہ ذات ثابت ہو گئی کہ وہ ایک ذات ہے، اور ہم اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر کوئی ان معبودان کے سامنے سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مکھی کی چیز لی ہوئی کو واپس لا سکے۔ اب قرآن کو چونکہ انہوں نے غلط ثابت کرنا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی کہ جیسے ہی مکھی وہ چیز اٹھائے کچھ بھی، وہ اسی لمحے مکھی کو بے ہوش کر کے اس کے منہ سے وہ چیز ذرہ باہر نکال لے تاکہ قرآن کی آیت غلط ثابت کر سکے۔ جب انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو انہوں نے دیکھا جب مکھی کسی چیز پہ بیٹھ کے اس کو پکڑتی ہے تو اسی لمحے اس کے اوپر اپنے حلق سے ایک سپرے کرتی ہے کہ وہ چیز ساری کی ساری ڈیزالو ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی تو تھے کہ جس نے بتایا تھا کہ میں نے ایسی تخلیق کی ہے، قیامت تک جتنی مرضی بڑی تم چیزیں لے آؤ تم میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، تمام چیزیں وسائل استعمال کر کے بھی تم مکھی سے نکال نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کی تخلیق ایسے کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا اور ایک میں بیماری ہے۔ اب یہ اس زمانے میں اس کو متھ کہا جاتا تھا صرف، کہ یہ ایک ایسے تصور بنا ہوا ہے۔ سائنس نے آج ثابت کر دیا، انہوں نے کہا کہ ایک پر کے اوپر جو وہ ڈبوتی ہے اس پہ جرمز ہوتے ہیں جو تکلیف کا سبب بنتے ہیں، اور دوسرے کے اندر اسی کے اینٹی جرمز ہوتے ہیں جو اگر ڈبو دو گے تو وہ ان جراثیم کو ختم کر دیں گے، جراثیم کچھ دوسرے پر کے اوپر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہیں اس کا مشاہدہ کیا تھا، بغیر مشاہدے کے یہ درست معلومات کہاں سے آئیں؟ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئیں، اور ایسے بیسیوں دلائل ہیں۔ ان میں سے ایک اور دلیل دے کے آگے بات چلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کا سفر کبھی نہیں کیا، لیکن سمندر کے بارے میں اتنی بڑی گہری معلومات دینا، یہ اگر معلومات درست ثابت ہوں جو آج درست ثابت ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب کوئی ذات ہے کہ جس نے ان کو خبر دی ہے۔ وہ معلومات میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ہم نے سمندر کے اوپر وہ جو لہریں بنائی ہیں، لہروں کے اوپر ایک لہر ہے اور اس کے نیچے ایک اتاہ گہرائی میں اس قدر اندھیرا ہوگا کہ تم جس وقت اپنا ہاتھ اندر کرو گے تو ہاتھ تمہاری ان آنکھوں کو وہ دیکھ نہیں سکے گا۔ اب اس بات کو ذرا سائنٹیفکلی تھوڑا سمجھیے، جو سمندر ہے اس کی 1200 میٹر جو ہے وہ پانی کی جب گہرائی ہوتی ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک 200 میٹر والا، ایک 1000 میٹر والا، اور اس کے اوپر لہریں ایسے ایسے چل رہی ہیں۔ وہ جو دو لہریں اللہ نے فرمائی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ایک لہر اوپر چلتی ہے وہ چند میٹر کی ہوتی ہے، 2 3 5 میٹر کی ہوتی ہے۔ اس لہر سے جس وقت روشنی اندر جاتی ہے، اس کو اسپیکٹرل کہتے ہیں، جب وہ اندر داخل ہوتی ہے تو اس قوس قزح کے اندر 7 رنگ ہوتے ہیں۔ یہ جو روشنی ہے اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔ یہ 7 رنگ جس وقت گزرتے ہیں تو پانی میں سے گزرتے گزرتے 6 رنگ اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور نیچے جاتے جاتے ایک نیلا رنگ باقی بچتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سمندر نیلا نظر آتا ہے۔ وہ 200 میٹر سے تک گہرائی تک وہ آرام سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1000 میٹر تک جاتے جاتے وہ جب 1200 یعنی کل میٹر تک نیچے چلا جاتا ہے تو وہ ایک نیلا رنگ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ میڈیم مضبوط ہو جاتا ہے۔ جیسے دیوار درمیان میں آ جائے تو روشنی یہاں سے وہاں پار نہیں کر سکتی، اسی طرح یہ روشنی کے اندر جو 7 رنگ ہیں وہ نیلا تو پار کر گیا لیکن 1200 میٹر بعد وہ نیلا بھی نہیں پار کر سکتا۔ جب روشنی مکمل ختم ہو گئی تو ہماری آنکھ روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتی۔ تو جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس 1200 میٹر کے بعد تم اپنا ہاتھ اگر گہرائی میں چلے بھی گئے تو نکالو گے تو تمہیں تمہارا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی بھی اتنی گہرائی، کیا پانی کا کوئی سفر بھی نہیں ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ اس قدر گہرائی کی بات جو پانی سے متعلق ہے وہ کس نے بتائی ہے؟ جو آج ثابت ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کوئی ایک ذات ہے جس نے یہ سب نظام بنایا ہے، اور وہ ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔
تو ہم اس انداز سے ان دلائل سے ان کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت موجود ہے۔ انسان کی تخلیق جس کو ایمبرولوجی کہتے ہیں، جس کو جنین کا علم کہتے ہیں، وہ جو انسان کی تخلیق ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ 3 پردوں کے اندر ہے، 3 اندھیروں میں ہے۔ پہلا اندھیرا ماں کے پیٹ کا، اگلا اندھیرا رحم مادر کا، اس سے اگلا اندھیرا ایک جھلی کا جس کو اووری کہا جاتا ہے، اس کے اندر انسان کی تخلیق ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمبرولوجسٹ نہیں تھے، جنین کے ماہرین میں شمار نہیں کیے جاتے تھے، تو پھر یہ کس نے بتایا تھا کہ انسان کی تخلیق وہاں پہ ہے؟ انسان کی رسائی صرف یہ تھی کہ رحم مادر میں انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، اس کے اندر والی جھلی کا کس نے بتایا؟ یہ تو آج ڈسکور ہوا، 1400 سال پہلے کس نے بتایا؟ کوئی بتانے والا نہیں تھا، صرف ایک اللہ تھا جس نے اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو یہ کچھ دلائل ہے کہ جس سے قرآن مجید میں آئے ہیں اور احادیث میں آئے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا تعارف کروایا ہے وہ سچا ہے، اور جو ملحدین انکار خدا کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ آخرت کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تصور آخرت لالچ پر مبنی ہے۔ یہ بڑے تلخ اعتراضات ہیں، اب چند لمحات میں 5-7 منٹ میں ان کو سماعت کیجیے اور ان کے ساتھ ساتھ جوابات بھی سنتے جائیے۔ وہ کہتے ہیں اسلام ایک ایسا نظریہ ہے جو لالچ کے اوپر بنیاد رکھ رہا ہے، یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو یہ چیز ملے گی۔ تو لالچ کی بنیاد رکھنے والا مذہب درست نہیں ہوتا، یہ ان کے نزدیک۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ لالچ نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ کسی بھی قسم کا کوئی بزنس کرتے ہیں، وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ نفع کے حصول کی خاطر کرتے ہیں۔ کوئی عمل کرتے ہیں اس کے نتیجے کی خاطر کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت رب نے بنائی ہے، اسی فطرت کے اوپر لے کے چلا ہے۔ لالچ اور چیز ہوتی ہے، لالچ کی ڈیفینیشن پہ یہ چیز پوری نہیں آتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرام ہے جو انسان کو عطا کرے گا، اس کے بارے میں بتا دیا تاکہ یہ شوق پیدا ہو جائے انسان کو۔ یہ اس کا جواب۔ عام عقائد کے اوپر اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کہتے ہو مسلمانوں سب کی سنتا ہے، تو پہلے تو چند ہزار لوگ صرف اور صرف عمرہ اور حج کے لیے جاتے تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، گڑ گڑا کر رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن تمام دنیا میں جو ذلیل مسلمان ہو رہا ہے اس وقت اور کوئی مذہب کا ماننے والا نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں تم تو کہتے ہو کہ ہمارا خدا سب باتوں کو سنتا ہے، تو پھر یہ اب دعائیں کیوں نہیں سنتا؟ اب یہ ایک بڑا خطرناک اعتراض ہے، اس قسم کے اعتراضات وہ کر رہے ہیں۔ اس کا سادہ سا جواب ہے اللہ رب العزت نے دعا سنتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت سننے میں اللہ السمیع ہے، لیکن قبول کرنا قبول اس کی ہوگی جس کے اندر مانے دعا کوئی موجود نہ ہو۔ حرام رزق کھا کھا کے، سود کے اوپر پیسہ کٹھا کر کر کے، جوؤں کے اوپر کٹھا کر کر کے، لوگوں کو تکلیف دے دے کے، وراثتوں کے مال کھا کھا کے عمرے حج کرتے رہو گے، وہاں جا کے گڑ گڑا کے روتے رہو، اللہ رب العزت کیسے دعا قبول کرے گا؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لذلک۔ اللہ پھر ایسے بندے کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کثرت سے مسلمان دعائیں نہیں کرتے لیکن قبول نہیں، کیونکہ حرام کے لقمے گئے ہیں اور بدعملی، یہ 2 اسباب کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ آج چھوڑ دیں، آج ایک بندہ بھی ہاتھ اٹھائے گا ان کے بغیر، تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ قبول فرمانے والا ہوگا۔ لیکن اجتماعی گناہوں کی معافی اجتماعی ہوتی ہے، انفرادی معافی جو ہے وہ انفرادی گناہ کی ہوتی ہے، پوری قوم کو معافی مانگنی پڑے گی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب اللہ نے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کفار کے دلوں پر اللہ نے مہر ان کی بدعملی کی وجہ سے لگائی۔ یہ مجھے بھی اعتراض تھا، مجھے یاد ہے کہ یہ اعتراض یعنی جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمیں یہ چیزیں سننے کو ملتی، اور میں اپنے استاد محترم کے پاس جب گیا دورہ تفسیر کے لیے تو میں نے یہ اعتراض ذکر کیا، تو شیخ صاحب نے مجھے جو آیت سنائی وہی آیت میں آپ کو اس موقع کے اوپر سنا دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ لما زاغوا وزاغ اللہ قلوبہم، جب لوگ ٹیڑھے ہوتے ہیں تو رب ان کو ٹیڑھا کرتا ہے، رب زبردستی نہیں کرتا۔ اگر رب زبردستی کرتا ہوتا تو 1,24,000 انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ اگر رب زبردستی کرتا ہوتا تو پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے اس تبلیغ کے مشن کو کیوں آگے بڑھوایا تھا؟ یہ رب زبردستی نہیں کرتا، تو یہ جن لوگوں نے خرابیاں پیدا کی ان کی خرابی کو جاننے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی ہے، پہلے وہ خود خراب ہوئے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر آپ ہمیں وہاں داخل ہونے دیں گے، ہم دیکھیں ہو سکتا ہے ہم مسلمان ہو جائیں۔ اسلام ایک شدت پسند مذہب ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ملک میں ہر ریاست میں کچھ نو گو زون ایریاز ہوتے ہیں
جو ریڈ لائنز ہوتی ہیں. ہم میں سے کبھی کسی شخص نے کہا ہے مجھے GHQ میں کیوں نہیں جانے دیا جاتا؟ کیونکہ ہم وہاں جانے کے ابھی قابل نہیں ہیں. ہمیں کسی نے کہا ہے ہم پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہمیں جانے دیا جاتا عام آدمی کو؟ کیونکہ وہاں کی اہلیت نہیں ہے. اسی طرح وہ لوگ خود بھی کرتے ہیں. وائٹ ہاؤس میں ہر بندے کو جانے کی تو اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب کچھ ان کی اہلیت موجود ہوگی, کچھ شرائط پوری ہوں گی تو وہاں جائیں گے. ہم بھی یہ کہتے ہیں, اور مکہ اور مدینہ کے اندر شرائط میں سے پہلی شرط ہے کہ اسلام ہوگا تو تمہیں جانے دیں گے. اگر یہ غلط ہے تو پھر تمہاری باتیں کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ پھر تم سب بندوں کے لیے وائٹ ہاؤس کھول دو, پھر سب بندوں کے لیے پینٹاگون کھول دو, پھر سب بندوں کے لیے GHQ کھول دو, سب بندوں کے لیے پارلیمنٹ ہاؤسز کھول دو, ہر بندے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ کھول دو. لیکن جب وہاں پہ نہیں کیا جاتا کہ شرائط ہے وہاں پہ, تو اسی طرح یہاں پر بھی کچھ شرائط ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ معاش کے اوپر اعتراض کر کہتے ہیں عورت کو قید کر دیا, اس کو معیشت کا حق ہی کوئی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اس کو کمانے نہیں دیتے, اس کو گھر میں بند کر کے رکھ دیا ہے. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ عورت کو اسلام نے کمانے سے روکا. کسی ایک حدیث میں بھی ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کمانے سے روکا ہو. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کاروبار نہیں کروایا کرتی تھی, وہ مزاربت کے اوپر نہیں بھیجا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا بنیادی سبب کیا تھا؟ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایک ٹوکرا لے کے آئی تھی, کام کرتی تھی, خوشبو کا کام تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیوی وہ کیا کام کرتی تھی جن کو زینب کہا جاتا تھا رضی اللہ عنہا, وہ بھی کاروبار کرتی تھی. تو اسلام عورت کے کاروبار پہ نہیں کرتا, لیکن اسلام قدغن لگاتا ہے جب بے پرد عورت کاروبار کرتی ہے. اسلام قدغن لگاتا ہے جب بلا ضرورت وہ اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھتی ہے. لیکن اگر انسان ضرورت ہے, اگر وہ اپنے ان حدود و قیود کے اندر قائم دائم رہے تو عورت کو حق معیشت حاصل ہے. انہوں نے اسلام کو سمجھے بغیر اسلام پہ اعتراض کیا. اس کا جواب یہ تھا. پھر وہ معاشرتی اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو جبری پردہ کروایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں عورت کو جبری پردہ نہیں کروایا جاتا, قیمتی چیز سنبھال کے رکھی جاتی ہے. اور ہم ان کو ان کی زبان میں ایک اعتراض دیتے ہیں. اصل جواب یہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے, لیکن اس وقت ان کو منطق سے جواب دینا ہے. تو ان کو جواب دیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ملکہ برطانیہ اس سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا, اور وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر گلوز پہنے رکھتی ہے. تو یہاں پہ کیا تم نے اس کو جبری پردہ کروایا ہوا ہے اس کے ہاتھوں کو؟ کیا تم کوئی اگر وہ مل نہیں سکتا, کافر تو کافر سے پھر مل لینا. ان کے ہاں تو مذہب میں کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن تم بھی پابندی لگا کے رکھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیمتی ہوتا ہے اس کو پردہ کروایا جاتا ہے, جو قیمتی ہوتا ہے اس کا الگ احترام کرایا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے صرف ایک ملکہ قیمتی نہیں ہوتی, تمام عورتیں ان ملکاؤں جیسی ہیں, وہ بھی اتنی ہی قیمتی ہیں. اس وجہ سے اس کی حفاظت کے لیے یہ پردہ کا انتظام کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں عورت کو حق طلاق نہیں دی گئی. ہم کہتے ہیں حق طلاق موجود ہے, لفظ طلاق کے احکامات نہیں ہیں, وہاں پہ اس کو خلا کی اجازت موجود ہے. اس کے بھی کچھ احکامات ہیں. اس کا سبب ہے کہ عورت چونکہ بعض اوقات جلد باز ہوتی ہے, تمام عورتیں نہیں ہوتی, لیکن اسلام تمام عورتوں کا ایک حکم دیتا ہے. لہذا کثرت کی وجہ سے ایک حکم آ گیا کہ عورت خود طلاق نہیں دے سکتی, بلکہ اگر اس نے طلاق لینی ہے, سورۃ النساء آیت نمبر 35 میں اس کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس انداز سے تم طلاق لے سکتی ہو کہ کوئی ایک کو تمہارے طرف سے وہ مقرر ہو جائے. اگر معاملہ پھر بھی نہ منے تو پھر تم قاضی کے پاس چلی جاؤ اور وہاں جا کے علیحدگی کر سکتی ہو. طلاق علیحدگی کو کہتے ہیں, تو خلا بھی علیحدگی کو کہتے ہیں. طریقہ فرق ہے, لہٰذا یہ اعتراض باطل ہوا. عورت کو وراثت آدھی دی جاتی ہے, یہ اعتراض کیا جاتا ہے. عورت کو بالکل وراثت آدھی نہیں دی جاتی. عورت کو وراثت آدھی اس وقت ہوتی کہ جس وقت عورت کی اتنی ذمہ داریاں ہوتی جتنی مرد کی ذمہ داریاں ہیں. جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام نے عورت کو اگر 1 لاکھ دیا ہے تو مرد کو اس کے مقابلے میں 2 لاکھ دیے ہیں. 2 لاکھ کے ساتھ اسی عورت کی ذمہ داری بھی دے دی, اپنی ذمہ داری بھی دے دی, اپنے بال بچوں کی ذمہ داری بھی دے دی, اور اپنے ماں کی ذمہ داری بھی دے دی. وہ اس 2 لاکھ میں سب کو مینج کر رہا ہے. یہ 1 لاکھ لے کے جیب میں ڈالتی ہے, تو فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ اس کا ہے کیونکہ اسلام نے اس کو زیادہ احترام دیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کے اوپر اس کی گواہی کو آدھا کیا گیا ہے. یہ ایک بالکل باطل اعتراض ہے. اسلام نے جس چیز میں عورت کی گواہی کو آدھا قرار دیا ہے وہ صرف وہ صورت ہے کہ جس کے اندر کاروباری معاملہ ہو. اس وجہ سے کہ عورت کا تو کاروبار سے تعلق نہیں ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے آیت تداین جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے سورۃ البقرہ کے اندر,
اس کے اندر جو وضاحت کی ہے وہ یہ وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چونکہ اس کی فیلڈ نہیں تھی تو وہ بھول سکتی تھی. کھانا پکانا آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ پکانے بیٹھیں گے تو بھول سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کرنا تھا. تو اگر آپ کی سہولت کے لیے آپ کا معاون دے دیا جائے تو پھر یہ آپ کی عزت و احترام ہے یا آپ کے خلاف کوئی چیز ہے کہ جناب مجھے مساوات کا حق نہیں ہے, میں روٹی کیوں نہیں پکا سکتا. یہ آپ کا معاون دینا آپ کی عزت و احترام میں اضافہ کرنا ہے. عورت کو دوسری عورت بطور معاون دے دی کہ یہ بھول جائے تو اس کو یاد کروا دینا, تو یہ عورت کے عزت و احترام میں. اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک عورت نے جا کے یہ کہا تھا کہ میرے تم بھی بیٹے ہو, رضائی بیٹے ہو, یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھی تمہاری بیوی کہلاتی ہے, یہ بھی میری رضائی بیٹی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, کتاب البیوع کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کیا کہا کہ اب بات ہو چکی ہے, اور اسی کے اوپر بھی فیصلہ سنا دیا, ان مرد اور عورت میں جدائی کر دی. کون سی اور گواہی طلب کی تھی؟ جہاں عورت کے معاملات پیش آئے اس ایک گواہی کے اوپر ایک پورے گھر میں میاں اور بیوی کو علیحدہ کر دیا گیا. ایک گواہی, اس کے ساتھ اور تو کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا, تو لہذا عورت کی آدھی گواہی والا اعتراض بھی باطل ہے. عورت کی گواہی آدھی ہے, اور اسی طرح وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جو سزاؤں کا تصور ہے وہ ظالمانہ, ہاتھ کاٹ دو اور ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو اور پتھر مار دو اور اس کو مار ہی ڈالو. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظالمانہ سزاؤں کا ایک پورا تصور اسلام دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ظالمانہ سزائیں نہیں. مال چوری کیا ہے, ایک کا ہاتھ کاٹو گے پورے شہر کا مال محفوظ ہوگا. اور ویسے بھی ایک لاجک ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. تو جب اللہ نے پیدا کیا تو مالک کون ہے ہمارے جسم کا؟ اللہ ہے. تو جب مالک نے ایک چیز اتروا دی تو وہ مالک تھا, ہم مالک کے آگے تو نہیں بول سکتے. میری چیز ہے, ایک چیز پکڑ کے اس کے میں 2 حصے کر دوں تو کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا. میں آپ کی چیز کا کروں گا تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں. جب رب کے پیدا کیے ہوئے بندے نے رب کی نافرمانی کی تو رب کے دیے ہوئے جسم سے ایک ٹکڑے کو کاٹ دیا, تو اعتراض کس بات سے ہے؟ کیونکہ وہ تو مالک تھا. تو اس وجہ سے یہ ظالمانہ سزائے نہیں ہے. ظالمانہ سزا یہ ہے کہ چور کو پکڑو, پھینٹی لگاؤ, رولہ پھیرو, معاشرے میں چھوڑ دو تاکہ وہ پکا چور بن جائے. ڈکیت کو پکڑو, سفارش آئے, چھوڑ دو تاکہ وہ پکا ڈکیت بھی بن جائے اور قاتل بھی بن جائے. یہ ظالمانہ نظام ہے. اسلام کی سزاؤں کا نظام ظالمانہ نہیں ہے. ایسی بہت ساری اور چیزیں ہیں, لیکن ان سب کو ختم کرتے ہوئے اعتراضات سب ہیں, اور اعتراضات کے جوابات بھی جو ہیں وہ سارے کے سارے علماء نے دیے ہوئے ہیں. آپ یہاں پہ کوئی بھی اعتراض کریں گے تو اس کا بعد میں جواب بھی انشاءاللہ دے دیا جائے گا. میں چند سفارشات آخری 1 سے 2 منٹ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اب ہمارا کرنے کا کام کیا؟ ہمارا پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ الحاد ہمارے نصاب اور سلیبس میں داخل کیا, یعنی FSC پارٹ 2 میڈیکل کے طلباء کا 12واں چیپٹر ایوولوشن کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں انسان درجہ بدرجہ وجود میں آیا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کوئی نہیں تھا بنایا. اب بتائیے یہ بچے جو FSC کرنے والے ہیں, یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو کرنے والے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیجیے یہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے ہمارے ہاں. جب اس نصاب کو ایک مسلمان پڑھائے گا تو پورا نصاب پڑھانے کے بعد کہے گا یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ جملہ کہنے سے کیا اس کی تشکیک دور ہو جائے گی؟ جو شکوک و شبہات اس کے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں, آپ پورا ایک چیپٹر اس کی حقیقت کے یہ ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے, پڑھا دیں, آخر میں ایک جملہ کہہ دیں جی یہ اسلام کے خلاف ہے. بچہ تبرک کے طور پہ جملہ سن لے گا, ساری زندگی اس نصاب کے اوپر عمل کرے گا. اس وجہ سے انہوں نے نصاب پہ محنت کی ہے. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ نے اپنی جہاں جہاں آپ کی آئندہ مستقبل میں ذمہ داریاں ہوں, نصاب میں داخل کیجئے توحید کو, نصاب میں داخل کیجئے کہ ان اعتراضات کا جواب دینا ہے. لیکن اس کے ساتھ جواب دینا کیسے ہے یہ سمجھ لیجئے. ہم میں سے جو بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے وہ جواب دینے کے لیے ہر عامی آدمی پہ اعتراض پہلے اس کو بیان کرتا ہے, پھر اس کے بعد جواب دیتا ہے. طلباء بیٹھے ہوں, آپ احباب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے اعتراض ذکر کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, کیونکہ ان کو سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب دیں گے نا. لیکن ایک عام آدمی کے سامنے جب آپ اعتراض ذکر کرتے ہیں, اعتراض اس کو شیطان وسوسوں کے ذریعے یاد رکھوا دیتا ہے, اور جواب جب ذکر کرتے ہیں جواب بھول جاتا ہے. اس کا دوسرا میں آپ کو تجویز اور میری سفارش یہ ہے کہ نصاب پہ محنت کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ ہے
کہ جوابات پر مبنی کتابیں، جوابات پر مبنی رسالے، جوابات پر مبنی تقریریں، وہ آپ کا وتیرہ ہونا چاہیے، سوالات اس میں ذکر نہیں کرنے۔ طلباء بیٹھے ہوں سوال ذکر کریں پھر جواب دیجئے، لیکن عام آدمی بیٹھا ہو اس کے سامنے صرف اور صرف جواب دیجئے۔ تیسری چیز سفارش، 10 لکھ کے آیا تھا، آپ کے سامنے صرف 4 دے دیتا ہوں کل سفارشات۔ تیسری سفارش سیکنڈ لاسٹ وہ یہ ہے، ازراہ کرم آپ لوگ جب کبھی کسی بات کا جواب نہ آئے، ازراہ کرم اس کا جواب نہ دیجیے۔ ہمارے ہاں اس چیز کو جس کا جواب نہیں آتا نا، جب اس کا جواب دینے بیٹھتے ایسا غلط جواب دیتے ہیں، سامع سن کے اعتراض کیے بغیر اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مطمئن ہو گیا، حقیقت میں وہ متنفر ہو جاتا ہے دین سے۔ کثیر تعداد الحاد کی طرف جا رہی ہے، لا علمی کے غلط جوابات دے رہے ہیں، اس غلط جواب کی وجہ سے لوگ الحاد کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر جواب نہیں آتا کسی متخصص کے پاس بھیج دیجئے، جناب یہ آپ کی فیلڈ ہے، اور اس کے اندر بھی اس سے وقت لیجئے۔ اگر کوئی متخصص ہے تو اس کا مطلب وہ چند افراد میں شامل ہے، تو اس کے اوپر اتنی برڈن ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس سے وقت لیجئے، وقت لینے کے بعد اس کو بندے کو اس کے پاس بھیجیے، تو آپ سے اللہ رب العزت وہ کام لے گا کہ کئی بندے آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ لیکن جب جواب آتا ہو تب کیجیے۔ آخری سفارش یہ ہے، ازراہ کرم جب بچے کالج یونیورسٹی کے، عام آدمی، کوئی بیوروکریٹس، کوئی پرابلم، کوئی اس قسم کی نظریات کا حامل آدمی آ جائے، ازراہ کرم اس کو ڈانٹیے نہیں۔ آپ کے شہر کے ایک عالم دین کے پاس ایک بچہ آیا، اس نے آ کے ایک سوال کیا خدا کے وجود کے بارے میں۔ اس بندے نے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اس کو ڈانٹ دیا اور اچھی خاصی بےزتی کر دی۔ یہ بچہ وہاں سے اٹھا اور ملحدین اپنے اساتذہ کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے جاتے سارے اس کو پہلی بات یہ بتائی، کروائے بےزتی مولویوں سے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں، یہ صرف تمہاری بےزتی کرتے ہیں۔ متنفر ہوا، دین سے تنفر کی وجہ سے کہنے لگا اللہ نہیں ہے۔ اس کے گھر میں سے اس نے مجھے بتایا کہ کسی نے اس کو کہا کہ تم اعوذ باللہ پڑھو، کہتا ہے میں اعوذ باللہ پڑھوں گا تو اس کا مطلب میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ کتنا بڑا ملحد ہو گیا وہ بندہ، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف ایک عالم دین کی ڈانٹ کی وجہ سے۔ اگر آپ کو جواب نہیں آتا، یا آپ دیکھیں غیرت ایمانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غصہ چڑھتا ہے، بھائی خالق کو نہیں مانتے، تیرا اپنا وجود ختم ہونے والا ہے، اللہ باقی رہنے والا ہے، هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی۔ یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں رب کے متعلق، انسان کو غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے، تم خدا کو نہیں مانتے، تو غصہ دبا لیجیے ذرا کرم۔ اگر آپ نے نہ دبایا نا غصہ اور جواب نہ دیا صحیح طور پہ، تو وہ نفرت کھا کے چلا جائے گا۔ وہ بندے نے آ کے پیشاب کیا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، فزجرہ الناس، لوگ ڈانٹنے لگے، مہما چھوڑ دے چھوڑ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب روکنا ہے، لفظ موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، کہا تم اس کا پیشاب روکنا چاہتے ہو کہ درمیان میں مت روکو۔ جو اپنی زبان سے الحاد زدہ گندا پیشاب سے بھی برا اعتراض لے کے آتا ہے، ازراہ کرم اس کو یہ کر لینے دیجئے، جب وہ کر لے گا اس کا کتھارسس ہو جائے گا۔ آپ کو جواب آتا ہے ٹھیک، نہیں آتا کسی متخصص سے وقت لے کے اس کے پاس بھیج دے، ڈانٹے نہیں۔ نرم رویہ، نرم خوئی آپ کے قریب کرے گا۔ اور کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو بعد میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے الٹے سیدھے 100 اعتراضات کیے، آپ نے کبھی آگے سے کچھ نہیں کہا، تو پھر ہم نے دین کے بارے میں سوچا نہیں اس کو بھی سیکھ لینا چاہیے، اب ہم صحیح۔ ایک ہے بائی برتھ مسلم، لاسٹ جملہ سن لیجئے، ایک ہے بائی برتھ مسلم، پیدائشی مسلمان، ایک ہے بائی چوائس مسلم، آپ انتخاب سے مسلمان ہوتے ہیں۔ جو انتخاب سے مسلمان ہوتا ہے اس کا مقابلہ پیدائشی مسلمان نہیں کر سکتا۔ پیدائشی مسلمان کو تو تھپکی بھی اللہ اللہ کی ملی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا تعارف ایسا تعارف نہیں ہے، تعارف اگر ہے تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جس کے پاس اے سی نہیں ہوتا، جب اس کو اے سی میسر آتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹھنڈی مشین ہے اور بڑے فائدے دیتی ہے، اور جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس فار گرانٹیڈ ہے، آپ وہ کہتے ہیں، کئی بچوں نے آگے کہا، انہوں نے کہا ہم بائی برتھ مسلم تھے لیکن آج بائی چوائس مسلم ہو رہے ہیں۔
اب ہمارا انتخاب بھی اسلام ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اساتذہ کرام خصوصاً میرے شیخ محترم وہ بھی موجود ہیں اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، منتظمین کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کرتا۔ تمام افراد کا شکریہ کہ انہوں نے اس توجہ سے، اس تندہی سے، اس پورے یقین کے ساتھ کہ ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، ایک انتہائی مشکل ایسا موضوع جو کبھی اس انداز سے نہیں شاید سنا ہوگا، اس کو سننا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے میزان حسنات میں اس کو رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو، ہماری نسلوں میں بھی اللہ کوئی ایسا بندہ نہ کر دے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی الحاد کا شکار ہو۔ کیسی عجیب بات ہے، اپنے وجود کا اقرار ہو اور خالق کے وجود کا انکار ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس الحاد سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔